الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ مجھے ویڈیو تو بنانی ہی تھی اس پر، مگر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ اصل میں جو میرا ایک ٹاپک کے ساتھ ساتھ جو میں ایک ہٹ، جو میرا ایک نشانہ ہے نا، وہاں تک بھی بات پہنچ جائے، وہاں نشانہ لگ جائے۔ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ ابھی ایک آدھ دن پہلے میرے اپنے خاندان میں، میرے اپنے رشتہ داروں میں ایک تقریب میں جانا تھا، تو میں وہاں گیا۔ تقریب بہت اچھی رہی، سب کچھ رہا۔ تقریب تقریباً اختتام پر تھی، تو مجھ سے تو ڈائریکٹ نہیں، لیکن میں نے کسی کی بات سنی آپس میں دو لوگوں کی، تو ایک خاتون، ایک فیمیل کہہ لیجیے، لیڈیز میں سے کسی کو کہہ لیجیے، میرے رشتہ داروں میں سے ہی میں نے ان کی بات سنی، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ نہیں نہیں، بس بیٹیاں جتنی ہو گئیں کافی ہیں، اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بیٹے ہی دے۔ تو میرے ذہن میں اسی وقت ایک بات تو یہ ہے کہ میں جا کر ان کو پکڑوں، ان سے بات کروں، لیکن میں نے بولا یہ معیوب لگتا ہے، تھوڑا سا تقریب ہے کسی کی، اور دوسرا یہ خاتون سے اس طرح بات کرنا اب یہ موقع محل نہیں ہے ایسا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں جو ہے نا، جب میں وہاں سے واپسی آ رہا تھا چند ہی دیر بعد، کچھ ہی دیر بعد، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پر ویڈیو کے ذریعے بات کروں گا، ان تک پہنچ جائے تو بات ان تک پہنچ جائے گی، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک انشاءاللہ اللہ پہنچا دے گا۔ تو بات ایسی ہے کہ انہوں نے بیٹی کی پیدائش پر بات کری، جو بہت زیادہ ان کا معیوب طریقہ تھا، اور بہت زیادہ ایسا طریقہ تھا جو مطلب ایک صاحب ایمان شخص، صاحب علم شخص جو ہے نا، اس کو بھی ناگوار گزرے گا۔ تو خیر بات ایسی ہے بھائی کہ اگر آپ بیٹی سے اس وجہ سے چڑ لیں کہ وہ آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹیوں کی پریشانیاں جو ان کی زندگی میں اگر آپ نے فیس کی ہیں، مطلب ایز اے بہن ایز اے بہن یا ایز اے ماں، یا وہ تو چلے خاتون تھی، اگر کوئی مرد بھی بولے ایز اے باپ یا ایز اے بھائی، تو آپ اگر اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ سے بڑا معذرت کے ساتھ جاہل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جاہل میں کوئی گالی کے وے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جاہل سے میری مراد ہے کہ جس کو بالکل بھی علم نہیں ہے اس بات کا کہ میں اپنے ساتھ کیا نقصان کر رہا ہوں، یہ بات کر یہ بات سوچ کر، یہ اپنی ذہنیت رکھ کر۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب آپ گھر میں آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک روایت کے مطابق خود ایک جگہ پہنچے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے گھر کا کوئی بڑا آیا، کوئی بزرگ آیا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں ملنے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے پر صحابہ کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا اس طرح مت کرو۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ جو ہے نا، وہ آپ کو بتا دوں، یہاں پر میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کھڑا ہوتا ہے نا، جو قیام کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے، تو وہ تو بڑا اسٹرکٹ ہے معاملہ۔ میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ضرور کروں گا، اور جو میں اکثر ویڈیوز میں کچھ چیزوں کہتا ہوں بات کروں گا، تو میں کروں گا، اور وہ سب ریلیٹڈ ہے میرے اس مقصد سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرا ایک موٹیو ابھی جو ہے وہ بیٹی والی جو بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹے سے نہیں، بیٹا بھی بہت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ جو دے اس کی مرضی ہے، سلامتی کے ساتھ دے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں رکھتے ہیں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں میں سے کچھ نہیں دیتے، بانجھ رکھتے ہیں۔ تو اور اللہ پاک بڑی حکمت والے ہیں، وہی جانتے ہیں، اس کی حکمت وہی جانتے ہیں، اللہ کی جو معاملات ہیں، اس کی خدائی، اس کی قدرت وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال بیٹی کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی شفقت فرماتے تھے۔ اگر آپ آج کے دن مجھے یہ کہتے ہو نا کہ بھائی میری بہن پر یا میری ماں پر یا میرے بھائی، مطلب میری بیٹی پر، معاذ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ یہ پریشانی آئی ہے، نبی علیہ السلام تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کی بات الگ تھی۔ دو باتیں،
پہلی بات یہ کہ حضرت فاطمہ پر جو پریشانیاں آئی ہیں نا، آپ کے گھر کی بیٹی پر کبھی بھی نہیں آ سکتی. آپ برداشت نہیں کر سکتے. 8 دن فاقے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں؟ نہیں ہوئے. آپ مر جاؤ گے، آپ سڑک پہ آ کے بیٹھ جاؤ گے بھیک مانگنے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر سسرال کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، 10 چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برداشت آپ کی نہیں. اور اگر آپ یہ بولتے ہو کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو اللہ پاک آپ کو بتا چکا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل. تو آپ نے کاپی نہیں وہ کرنا ہے. اور اگر دنیا کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بھائی میرے پاس جو پریشانی آئی ہے نا نبی اسلام کے پاس نہیں آئی، تو میرے پاس آگے بیٹھ جائے. کسی مائی کے لال میں اگر دم ہے نا تو اس بارے میں بات کر لے. کسی بھی علماء میں سے، کسی سے، مجھ سے، کسی سے بھی جو صاحب علم شخص ہو نا، مجھ جیسا ٹوٹا پوٹا اور بالکل ہی ناقص علم رکھنے والا بندہ بھی یہ بات آپ کو بتا دے گا. باقی علماء کی تو کیا ہی بات ہے کہ، یا اسکالرس کی تو کیا ہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو پریشانی اٹھائی نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے بے انتہا گھٹیا بات کی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ایک بات میرے ذہن میں آئی. نبی علیہ السلام اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں بیٹھ کر. ٹھیک ہے. ایک عربی شخص آتا ہے، عربی اسے کہتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے جو جپٹ ہوتے ہیں بالکل گاؤں دیہات کے، پتہ نہیں ہوتا، لاڈ کر رہا ہے اپنی اولاد سے بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ عربی شخص آگے کہنے لگا میں نے تو کبھی بھی اپنے بچوں سے پیار والا وہ نہیں کیا کہ انہیں میں گلے لگا رہا ہوں یا باہوں میں لے رہا ہوں ان کو یا پیار کر رہا ہوں، تو کبھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ بچوں سے پیار نہیں کر رہے، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیٹی بھی ہو، تب بھی اگر آپ اس سے پیار نہیں کر رہے، اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کا توکل زیرو ہو چکا ہے، خدا کی قسم زیرو ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے. اگر آپ کہہ رہے ہو کرتے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو آپ. صاف بول رہا ہوں، جھوٹے ہو آپ. کیونکہ اگر آپ کرتے ہو تو آپ ان کو کاپی کرو گے، جو انہوں نے فرما دیا ہے وہی لے کر چلو گے اپنے ذہن میں، تو پھر آپ اپنے بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہو تو. اور سب سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی ہونے سے پہلے دور کفر میں ان سے ایک جرم ہوا، تو انہوں نے آ کر وہ نبی علیہ السلام کو بتایا جب وہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے اگر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو مجھ سے ایک جرم ہوا تھا. تو صحابی کہنے لگے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور میں تو وہی کرتا تھا جو قبیلہ کہتا تھا، قبائل کا سسٹم تھا ایک، اور میں خود بھی دیکھتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میرے لیے ایک بے عزتی کا مقام بنی وہ. ہر کوئی مطلب میں سمجھتا تھا لان تان ہو رہی ہے مجھ پر، میری عزت میں بے انتہا کمی آ گئی. میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے، لوگ مجھے تان کرتے تھے. میں چاہتا تھا اس کو مار دوں، لیکن میری بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی تو میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا تھا. وہ بڑی ہوتی گئی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، مطلب جیسے ہو جاتے ہیں بچے 1.5-2 سال کے، اس طرح 3 سال کے میکسیمم، تو میری برداشت ختم ہو گئی. میں اس کو ایک دفعہ، میں نے تو اس کو کبھی بھی پیار نہیں کیا، میں تو اس کو کبھی اس سے بات تک نہیں کی، اس سے لاڈ نہیں کیا، اسے کندھوں پر نہیں اٹھایا، گود میں نہیں اٹھایا. تو جب میری برداشت ختم ہو گئی میں اسے گھر سے لے کر نکلا، اور وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جا رہی ہے، اچھلتی کودتی. میں لے کر نکلا، چلتے 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 دور نکل گیا صحرا میں، اور وہاں میں نے اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودنا شروع کی. اور قبر کھود رہا ہوں، گرمی شدید ہے، عرب کی گرمی ہے، قبر کھود رہا ہوں. تو وہ بھی میرے ساتھ کھدوا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کھدوا رہی ہے، اور کھدواتے کھدواتے جب مجھے پسینہ آ رہا ہے تو اپنے دوپٹے سے پوچھ رہی ہے، اور پوچھ رہی ہے، کھدوا رہی ہے، اور طوطری زبان میں مجھ سے باتیں بھی کر رہی ہے. مجھ سے کہہ رہی ہے ابھی اپنے ابا سے کہ بابا یا ابا آپ یہ کیوں کھود رہے ہیں، اور کھدوا بھی رہی ہے. اور میرا پسینہ خود پوچھ رہی ہے، خیال کر رہی ہے کہ میرے کپڑوں میں مٹی لگ رہی ہے تو جھاڑ رہی ہے.
میں نے قبر کھود کر پوری طرح جب کھد گئی تو اس کو اس میں بٹھا دیا، لٹا دیا، تو وہ اس میں پہلے کھیلتی رہی. پھر جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کری تو اس کے اوپر خوف طاری ہونا شروع ہوا. اللہ، تو خوف طاری ہونا شروع ہوا تو اس نے چیخنا شروع کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا، آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے بولا بابا میں مر جاؤں گی. یا رسول اللہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کرتے 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 وہ چیختی رہی، بابا مجھے سانس نہیں آ رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے دفنا دیا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پر رحم نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے اس کا ہاتھ پاؤں، وہ مجھے بابا بابا کرتی رہی. رسول اللہ، مجھے اس پر رحم نہیں آیا. میں نے اسے دفنا دیا زندہ. وہ بچی مر گئی. یہ بات کر کے صحابی نے جو ہے نا بہت روئے، بہت روئے، اور اپنے چہرہ ایسے اٹھایا نا تو آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسلام بندہ قبول کرتا ہے نا تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف نہ کر دیا ہوتا نا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کروا دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو یا ایک بیٹے کو، اور ایک میں تو صرف بیٹیوں کا ہی ذکر ہے، میرے نہج پر بالغ کر دیا نا، یعنی 12 سال تک کا، مطلب جو شریعت کا اصول ہے اس پر، کہ لڑکے کو پتہ ہو میرے کیا معاملات ہیں، نظر نیچی رکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، روزہ، یہ وہ سارے معاملات، اور لڑکی کو پتہ ہو کہ پردہ کیا ہے. میرے نہج پر بالغ کر دیا نا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. نبی علیہ السلام تو بڑی محبت فرماتے تھے اپنی بچیوں سے. روایت میں آتا ہے اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب آتی تھی نا تو نبی علیہ السلام یہاں ماتھے پہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر بوسہ لیتے تھے. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدوں کا جو خاندان ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے، اس کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام سے تو چلی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کی بیٹی سے چلی ہے. آپ کو بیٹی زہر لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اس طرح نہ کریں، شکر ادا کریں. اللہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی پیدا کرتا ہے. پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں. پریشانیاں آتی ہیں، نبی علیہ السلام سے زیادہ نہیں آئیں اب پر، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ نہیں آئیں اب پر، علی بن ابی طالب علیہ السلام، ابو ذر غفاری، ابو دردہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ان سلمان فارسی، ان سے زیادہ فخر تھوڑی ہے آپ کا. بہرحال اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی. میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے. اللہ ایمان پر موت نصیب کرے. اللہ جب راضی ہو تبھی ہمیں بلائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.